پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ چلیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا قصہ جو ہے وہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ غور سے سماعت فرمائیں اور اس پر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دونوں جہاں کی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ بنا ٹائم ویسٹ کیے اس قصے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ دوستو، ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کی رعایا کے ساتھ میں ہمدردی اور انصاف پسندی کی بہت ساری مثالیں لوگ دیا کرتے تھے، یعنی وہ بہت ہمدرد اور انصاف پسند تھا۔ ایک شخص اس کی بارگاہ میں پہنچا، اس کے دربار میں پہنچا اور کہنے لگا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، مجھے ان کی شادی کرنی ہے اور میرے پاس کچھ بھی مال و دولت موجود نہیں ہے۔ اس بادشاہ نے اس کو محل میں سے کوئی سامان اٹھا کر کے یا اس کی مدد کے لیے دولت اس کو نہیں دی، بلکہ اس کو جواب دیا کہ تم کل چلے آنا۔ اور یہ جواب دینے کے بعد بادشاہ اپنے محل کو چھوڑ کر کے اپنا بھیس بدل کر کے ایک راہ پر نکل گیا۔ وہ جا رہا تھا، راستے میں اس نے ایک مسافر کو دیکھا کہ ایک مسافر سامان کا گٹھر اپنے سر پر لیے کھڑا ہے اور کسی کا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی مزدور ملے اور اس سامان کو میرے گھر تک پہنچا دے۔ وہ بادشاہ اس مسافر کے سامان کو اپنے سر پر لاد کر کے اس کے گھر تک چھوڑ آیا، جس کے عوض میں، جس کی مزدوری میں اس کو 2 پیسے ملے۔ ان 2 پیسوں کو لے کر کے بادشاہ اپنے محل واپس پہنچا اور رات آرام سے گزاری۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص جو اس کے پاس آیا تھا، 2 بیٹیوں کی اس کو شادی کرنی تھی، اس کو 2 پیسے دے کر کے بادشاہ نے کہا کہ یہ میری خود کی کمائی ہے، یہ بالکل حلال کی کمائی ہے اور میں اس سے زیادہ تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ تمہارا حامی ہو، اللہ تمہارا مددگار ہو، اس کو لے جائیے، ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری غیب سے مدد فرمائیں گے۔ وہ شخص ان 2 پیسوں کو لے کر کے، یا 2 اشرفیاں رہی ہوں گی، ان کو لے کر کے مایوسی کے ساتھ چلا گیا کہ میں تو ایسے بادشاہ کے دربار میں پہنچا تھا جس کے بارے میں نے انصاف کے بہت قصے سنے ہیں، جس کے بارے میں نے ہمدردی کے بہت قصے سنے ہیں۔ میں ایسے بادشاہ کے پاس پہنچا تھا، لیکن یہاں سے مجھے صرف 2 پیسے ملے ہیں، اور ان 2 پیسوں کو لے کر کے وہ چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک ریڑا لگا ہوا، ایک ٹھیلی لگی ہوئی ہے جس پر ایک انسان انار بیچ رہا ہے۔ اس نے انار خریدے اور اپنے شہر کو ہو لیا۔ اس کے شہر میں انار میسر نہیں ہوتے تھے، دور جانا پڑتا تھا، اس لیے وہ انار اس نے خرید لیے۔ اسی شہر میں اسی دن کی بات ہے کہ ایک رئیس کی بیٹی بہت بیمار ہو گئی۔ حکیموں نے منع کر دیا، ڈاکٹروں نے انکار کر دیا کہ اب اس کے جینے کی، اس کی زندگی کی کوئی امید مت لگائیے۔ لیکن ایک حکیم تھا، اس حکیم نے کہا کہ اگر اس کو انار جلد میسر کرا دیے جائیں، انار کا جوس اس کو پلا دیا جائے تو وہ اس کی زندگی کو بچا سکتا ہے اور فائدہ اس کو صحت یاب کر سکتا ہے، اس کو شفا یاب کر سکتا ہے۔ اس رئیس نے اعلان کرایا کہ جس کے پاس انار ہوں گے، جو سب سے جلدی میرے پاس انار لے کر کے آئے گا، اس کو میں بہت سے انعام سے نوازوں گا۔ جب یہ اعلان اس شخص نے سنا جس کی بیٹیوں کی شادی تھی، اس کے پاس انار موجود تھے، سب سے پہلے وہ بادشاہ کی اس رئیس کی خدمت میں لے کر کے پہنچ گیا۔ اس رئیس نے اس کا جوس اپنی بیٹی کو پلایا اور وہ اس کے لیے شفا کا ایک سیرپ، شفا کی دوائی اس کے لیے ثابت ہوا۔ اور بادشاہ نے جو 2 پیسے اس کو دیے تھے، اس کی وجہ سے اس رئیس نے، اس انار کی وجہ سے اس رئیس نے اس کو بہت سارے انعام سے نوازا۔ تو اگر ہم اپنی حلال کی کمائی پر اپنا فوکس کریں، اپنی حلال کی کمائی پر اپنا انحصار کریں، تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی مل کر کے رہے گی اور ہماری
ہر پریشانی کا حل ہمیں ملے گا، ہر پریشانی ہماری دور ہوگی۔ اللہ ہم سب کو حلال رزق کمانے کی اور حلال رزق کھانے کی والا بنائے۔ السلام علیکم۔